تو حمد و ثنا کے بعد اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ من ذا الذی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ، کون سی ذات ہے وہ، ہو کون سکتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، جو میرے نزدیک کسی کی سفارش کرے، جو میرے پاس آ کے کسی کی شفاعت کرے۔ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں کچھ لوگ ہیں الا باذنی، جن کو میری اجازت ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شفاعت بھی کریں گے لیکن الا باذنی، کہ وہ میری اجازت سے، الا باذنی جن کو میرا اذن ہوگا، جن کو میرا حکم ہوگا۔ اور اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، دنیا کائنات میں سب سے عزیز، سب سے زیادہ بیٹے کو محبت کرنے والی جو شخصیت ہوتی ہے، جو ذات ہوتی ہے، وہ ماں اور باپ کی ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ماں اور باپ ہے نا، نہ بیٹے کو ماں کی فکر ہوگی، نہ ماں کو بیٹے کی فکر ہوگی، نہ باپ کو بیٹے کی فکر ہوگی، نہ بیٹے کو باپ کی فکر ہوگی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس دن، جس دن لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے، جدھر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہر شخص کی زبان پہ نفسی 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 کے الفاظ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ لوگ گروہ کی شکل میں کبھی کسی نبی کے پاس جائیں گے، کبھی کسی نبی کے پاس جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس دن اگر کوئی کام آنے والی شخصیت ہے، اس دن اگر کوئی شفاعت کرنے والی شخصیت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ انا اول شافعون، کہ سب سے پہلے اس دن شفاعت کرنے والی ذات میری شخصیت ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ اس دن، جس دن کوئی ذات بھی کسی کے کام نہ آئے گی، حضور نے فرمایا اس دن میں اپنے غلاموں کی، اپنی امتیوں کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو کتنے ہی احسان ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور رحمت اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بلندیوں والا، رفعتوں والا، اتنی محبتوں اور شفقتوں والا، اتنی برکتوں اور رحمتوں والا محبوب۔ آج دنیا میں تو لوگ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ میرے محبوب کو کوئی اور دیکھے بھی کیوں۔ دنیا میں لوگ اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ محبوب میرا ہے تو اس کو کوئی دیکھے کیوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے محبوب ہے، جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا محبوب بنا کے بھیج دیا۔ تو کیا اس سے بڑا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ اور آج کی رات، آج کے ایام وہ حسین ایام ہیں، آج کی گھڑیاں وہ حسین گھڑیاں ہیں۔ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ تو آج یہ وہ برکتوں والی، یہ رحمتوں والی، یہ رفعتوں والی، یہ بلندیوں والی یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ ساعتیں ہیں کہ جن گھڑیوں میں حضور علیہ السلام آپ کے اور ہمارے درمیان تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم جنہیں جناب پاکی کا بھی نہیں پتا، جنہیں صحیح طرح سے وضو اور نماز کا بھی نہیں پتا، یہاں تک کہ جنہیں شریعت کے ساتھ جن کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، اور اتنا بندے سا قد ہے، اتنا بندے کا قد ہے، اور پھر وہ بھی حضور کے بارے میں باتیں کریں کہ حضور کو یہ علم تھا اور یہ نہیں تھا۔ اور ہم سے جناب ہر چیز کا ثبوت پوچھیں کہ جناب میلاد منانا کدھر لکھا ہوا ہے، یہ لائٹیں لگانا کدھر لکھا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کسی کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
کسی کے ساتھ بحث کر کے اپنا وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ سے پوچھے کہ جناب میلاد منانا کہاں لکھا تو آپ کہیں گے ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے جناب یہ لائٹیں لگانا کدھر لکھا تو فرمائے کہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ آج جناب 14 اگست ہو، 14 اگست کو کیا ہوا تھا؟ پاکستان جو ہے یہ مارز وجود میں آیا تھا، پاکستان بنا تھا جی۔ اور اگر 14 اگست والے دن کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی سیاستدان، کوئی سماجی شخصیت، سیاسی شخصیت، کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا یا چھوٹا سمجھنے والا، کوئی چودھری، کوئی نواب ایک بیان دے دے کہ 14 اگست منانا جائز نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ درباری ملاؤں کی طرف سے بھی اور جتنے بھی لوگ ہیں اس کی طرف سے اس کے نام کے ساتھ ایک لیبل لگ جائے گا کہ یہ غدار پاکستان ہے۔ کیوں جی؟ اس نے صرف یہ بات کی ہے کہ 14 اگست منانا جائز نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ یہ بات کرے کہ 14 اگست منانا جائز نہیں، 14 اگست کو ہوا کیا تھا کہ پاکستان بنا تھا، اور اگر کوئی بندہ یہ بات کرے کہ 14 اگست منانا جائز نہیں تھا تو وہ غدار پاکستان ہے، تو کوئی بندہ یہ بات کرے کہ حضور کا میلاد منانا جائز نہیں تو پھر وہ بندہ کون ہوا؟ اور آج جناب ہم سکولوں میں پڑھتے ہیں کہ پاک سرزمین شاد باد، تو سیاسی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، سماجی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، عالم بھی کھڑے ہوتے ہیں، مفتی بھی کھڑے ہوتے ہیں، قاری بھی کھڑے ہوتے ہیں، حافظ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم کوئی بھی سوال نہیں کرتا کہ یہ کھڑا ہو کے پڑھنا کدھر لکھا ہے، ہمیں جی ثبوت دے کہ یہ کھڑا ہو کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں، سیدھے کھڑے ہو کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ اور جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو جناب ہم سے فتوے مانگے جاتے ہیں کہ بتائیں جناب یہ کدھر لکھا ہے، تو یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ مولانا روم نے فرمایا نا کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ جی میں حضور کا ذکر نہیں کروں گا، بلکہ اس بندے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ اپنے محبوب کا نام، اپنے حبیب کا نام اس کی زبان پہ چڑھنے ہی نہیں دیتی ہے۔ بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ حضور کا ذکر نہ کرے؟ تو خیر موضوع میرا یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث مبارکہ ہے جسے حدیث کرتاس بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث کرتاس، کرتاس سے مراد ہے خط، ایک پرچی، ایک لیٹر، تو اس حدیث مبارکہ کو حدیث کرتاس کہا جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، میزان میں ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں ہوں گی، دوسرے پلڑے میں اس کی برائیاں ہوں گی، اس کے گناہ ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت والے دن کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میزان کے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی ہوں گی، دوسرے پلڑے میں اس کے گناہوں کو رکھا ہوا ہوگا، اور قیامت کے دن یہ جو میزان ہے نا یہ دنیا کے جو ترازو ہیں اس سے متضاد ہے۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو چیز وزنی ہو وہ نیچے ہوتی ہے اور جو چیز ہلکی ہو وہ اوپر کو اٹھ جاتی ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ میزان ہے وہ دنیا کے میزانوں سے متضاد ہے کہ جس پلڑے میں آپ کی نیکیاں ہوں گی وہ پلڑا بلند ہو جائے گا، اور اگر آپ کے گناہ وزنی ہوں گے تو وہ پلڑا بلند ہو جائے گا۔ تو اب اس شخص کے جو گناہوں والا پلڑا ہے نا وہ بلند ہوگا، یعنی اس کے پلڑے میں جو اس کے گناہ ہے ان کی کثرت ہوگی اور اس کی نیکیاں جو ہیں نا وہ کم ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ حکم یہ ہوگا کہ اسے جہنم میں لے کے جائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اتنے میں ہی
ادھر سے میں بھی آ جاؤں گا کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو حضور سرکار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک لبیک یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنے میں میں بھی ادھر جلوہ گر ہو جاؤں گا۔ تو حضور فرمائیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ حضور اس آپ کا یہ جو امتی ہے نا، اس کے گناہوں والے پلڑے میں اس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیوں والے پلڑے میں اس کی نیکیاں کم ہیں، تو حکم یہ ہوا ہے کہ اسے دوزخ میں لے کے جایا جائے۔ تو حضور علیہ السلام اس طرح اپنی جیب میں ہاتھ ماریں گے اور حضور علیہ السلام ایک پرچی نکالیں گے اور اس کے نیکیوں والے پلڑے میں حضور رکھ دیں گے۔ اب اس کے وہ جو نیکیوں والا پلڑا ہے نا وہ بلند ہو جائے گا، یعنی نیکیوں والا پلڑا اس کا وزنی ہو جائے گا، نیکیوں کی کثرت ہو جائے گی، نیکیوں والا پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا۔ تو حکم ہوگا کہ اسے جنت میں لے کے جایا جائے۔ تو وہ حضور کے قدموں میں گر جائے گا اور عرض کرے گا یا رسول اللہ میں نے تو کام ایک بھی اچھا نہیں کیا، ساری زندگی جو ہے نا وہ گناہوں میں گزری ہے، ساری زندگی برائیوں میں گزری ہے، کام ایک بھی ٹھیک نہیں کیا، تو کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کے ہاں اتنا مقبول ہوا ہے کہ مجھ پہ یہ کرم نوازی ہوئی ہے؟ تو حضور فرمائیں گے کہ تیرے عمل تیرے ساتھ تھے، لیکن تو نے ایک مرتبہ دنیا میں رہتے ہوئے محبت سے میری ذات پہ درود و سلام پڑھا تھا، یہ اس درود و سلام کی برکت ہے، یہ اس درود و سلام کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تمہاری بخشش فرما دی ہے کہ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔